سے محبت کرتے ہو تو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہہ دیجئے رسول تم میری اتباع کرو کہ اگرچہ تم خدا سے محبت کرتے ہو خدایا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور وہ بے شک بخشنے والا ہے۔ ایک صلوات بات کر دیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا سنا میں شرف قرار دیا ہے اس میں پروردگارہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمیں رسول کی اتباع آخر کرنی کیسے ہے کہ اللہ نے تو حکم دے دیا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت ہمیں کرنی کیسے ہمیں یہ جاننا ہے۔ تو ایک 2 سے 4 منٹ کا ایک واقعہ آپ کے نام میں نظر کروں گا کہ ایک مرتبہ جب رسول خدا مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو ایک بڑھیا رہتی تھی وہاں پر، تو اکثر رسول خدا کے اوپر کچرا ڈالا کرتی تھی۔ وہ جب آپ نے سن رکھا ہوگا یہ واقعہ کہ جب وہ گلی سے گزرتے تھے تو وہ اکثر ان کے اوپر کچرا ڈالا کرتی تھی، تو رسول خدا علیہ السلام اس کو اگنور کرتے ہوئے اس کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے آگے نکل جاتے تھے، کچھ اس کا جواب نہ دیتے تھے، اس کا کوئی رپلائی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اب وہ جب رسول خدا اس گلی سے نکلتے تو وہ ڈیلی ان کے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے چلے گئے تو ایک مرتبہ وہ بزرگ خواتین جو تھی وہ علیل ہو گئی اور سخت علیل ہو گئی، تو ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں علیل کی حالت میں پڑی ہوئی، تو ایک مرتبہ رسول خدا اس کے گھر پہنچے، جیسے ہی رسول خدا کو اس کے گھر پہنچنا تھا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ وہ خواتین جو تھی وہ رسول خدا کی طرف دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہتی ہے کہ اے نبی اللہ، اے رسول اللہ، اب جب میں بستر پر لیٹی ہوں، اب جب میں بیماری کی حالت میں ہوں تو آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں؟ کیا آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں؟ ایک مرتبہ رسول خدا کہتے ہیں میں تجھ سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تیرے مرض کو، تیری علیل کو، تیری علت کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ تو بیمار ہے، میں تجھے اس حالت میں تیری علت کے لیے آیا ہوں، میں تیرے مرض کے لیے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے رسول کا ہاتھ تھاما اور تھامنے کے بعد کہتی ہے یا نبی اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا، اب تک میں نے جتنی غلطیاں کری ہیں، میں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ میں نے پڑھا اس لیے ہے تاکہ ہم اس چیز سے سیکھ سکیں کہ آخر ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسی سچویشن میں کیسا برتاؤ کرنا ہے، کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برے حالات میں یا کوئی ہماری برائی کر رہا ہے یا کوئی ہمارے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے تو رسول کی سیرت یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جا سکتا بلکہ اسے اچھائی سے دیا جائے، تاکہ وہ اس سنت پر عمل کرے کہ یہ چاہنے والا آخر کس کا ہے، اگر وہ رسول کا چاہنے والا ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے گا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بہت آہستہ سے پڑھوں گا، ایک واقعہ اور پیش نظر کرتا ہوں۔ رسول خدا کی زندگی کا بہت ہی عظیم واقعہ ہے یہ، اور یہ بہت ہی اخلاق کا واقعہ ہے کہ آپ اس سے کچھ، آپ اس کو اگر سنیں گے تو کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوات بھیج دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لے رکھا تھا، اور وہ قرض لینے کے بعد کچھ دن گزر گئے تھے تو ایک مرتبہ وہ یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو کچھ 300 درہم جو اس زمانے کے جو رسول خدا نے اس سے لے ہوئے، تو ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے کچھ درہم دیے تھے اور کافی دن ہو گئے ہیں، اب مجھے وہ واپس کر دیجیے۔
آپ مجھے وہ واپس کر دیجئے۔ ایک مرتبہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے شخص ابھی تو میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اگر میرے پاس جیسے ہی درہم موجود ہوں گے میں تجھے واپس دے دوں گا۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے، یہودی تھا تو یہودی نسل کا رنگ تو دکھاتا، ایک مرتبہ رسول کا بازو پکڑتا ہے، پکڑنے کے بعد کہتا ہے اے نبی اللہ، میں نے آپ کو نبی دیکھا ہے، میں نے سنا بھی ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ 300 درہم کے لیے اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس ہوں گے آپ دے دیں گے، مجھے ابھی چاہیے اور ابھی ارجنٹ۔ تو اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑا، پکڑ کے اس نے بٹھا لیا اپنے پاس، اور نبی تھے، چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، ان کے ساتھ اصحاب و انصار بھی موجود تھے بہت سارے، تو ان کو بڑا جلال آیا۔ ایک مرتبہ رسول کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس شخص کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ کو حکم کریے، ہم اس شخص کو ابھی بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے اصحابہ، اے صحابیوں کا میں نے فرماتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں فساد برپا کروں، کسی کے اوپر ظلم کروں، بلکہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو ہدایت دے سکوں، تاکہ میں لوگوں کو ہدایت دے سکوں۔ ایک مرتبہ وہ شخص کے پاس بیٹھ گئے، ظہر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز ہوئی، مغرب کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی، اس شخص نے چھوڑا نہیں کہ رسول آپ جب تک میرا پیسہ واپس نہیں کریں گے، جب تک آپ میرا اس سے جتنے درہم آپ نے لیے ہیں وہ مجھے آپ نہیں لوٹائیں گے تو میں آپ کو ہرگز اپنے پاس سے جانے نہ دوں گا۔ اس شخص نے ایک دن ہو گیا، اگلا دن ہوا، فجر کی نماز ہوئی، ظہر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز کا وقت آیا، ایک مرتبہ وہ یہودی تھا، ایک مرتبہ رسول کے پاس آیا، آنے کے بعد ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا اے نبی اللہ، اے رسول اللہ، میں نے آپ کے فضائل کو توریت میں سنا ہے، میں نے آپ کے فضائل کو انجیل میں سنا ہے، میں نے آپ کے فضائل کو توریت میں سنا ہے، میں نے یہودی ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں آپ کے بارے میں بیٹھ کر پڑھا ہے کہ آپ بہت خوش اخلاق ہیں، کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ گویا جو میں نے پڑھا ہے وہ حقیقت میں آپ ہے یا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول کے قدموں میں بیٹھ گیا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، جوڑنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا کہ جیسے جیسے میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا، جتنا خوش اخلاق میں نے آپ کو جانا، جتنا خوش اخلاق میں نے آپ کو دیکھا، کہ جتنا میں نے پڑھا تھا اتنا میں نے پایا بھی، یا نبی اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس شخص نے نبی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ جتنی بھی میرے سے خطا ہوئی ہے کا پورا دن نکل گیا ہے، کا پورا دن ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، کہ آپ نے میرے سے کوئی شکایت نہیں کری، بلکہ آپ میرے ساتھ بیٹھے رہے، کہ چاہتے تو آپ میرے ساتھ کیا نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں یا نبی اللہ کا جتنی بھی میرے پاس دولت ہے میں ساری کی ساری آپ کے قدموں میں رکھنا چاہتا ہوں، کہ جتنا بھی میرے پاس مال ہے میں سارا کا سارا آپ کے قدموں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یا نبی اللہ کا بدلے میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے اسلام کا کلمہ پڑھا دیجئے، آپ مجھے اپنے دین کا کلمہ پڑھا دیجئے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجئے گا۔ آپ مجھے اپنے دین کا کلمہ پڑھا دیجئے۔ میں نے اس واقعات کو اس لیے پڑھا کہ تاکہ انسان میں فضائل کو پڑھوں، میں انشاءاللہ آپ کو سنا ہوں گا، لیکن یہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ حقیقت سے واضح رہنا تو آپ پر سب کے لیے ضروری ہے۔ اصل میں آج کی جو جنریشن ہے، آج کی جو زندگی ہے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ انسان کا، میں نے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پڑھا کہ جس میں ایک بزرگ خاتون نے کس طرح رسول خدا کے ساتھ کس طرح سے بہیو کیا، ان کے ساتھ کس انداز میں پیش آئی، اور دوسری مرتبہ میں اس واقعے میں یہی سب کے سامنے آیا کہ کس طرح سے رسول خدا نے صبر کرا، جبکہ وہ نبی تھے، نہیں تو کیا نہیں کر سکتے تھے اس شخص کے ساتھ، کہ جو پوری امت کا نبی ہو، جس کے پاس اتنی بڑی حکومت ہو، وہ شخص کے ساتھ کیا نہ کر سکتا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ کہ تو نبی تھے، کہ میں مناظرہ پڑھنا چاہتا ہوں امام رضا علیہ السلام کا۔
आमीन रशीद और मामून रशीद दोनों भाई थे। का ईरान की हुकूमत थी इनके हाथ में। तो मामून ने आमीन को कत्ल कर दिया और ईरान की पूरी हुकूमत अपने हाथों में ले ली उसने। और जब उसके हाथ में हुकूमत आई तो उसने इमाम रज़ा को खुरासान बुलाया। खुरासान बुलाने के बाद उसने चाहा कि वो वली है। तो उस जमाने में इमाम रज़ा थे, तमाम के तमाम शिया को जानते थे, तमाम के तमाम मसले जितने पेश आते थे शियाओं के, वो सारे के सारे वो इमाम की खिदमत में पेश होकर उनके पास जाते थे। का इमाम को उसने खुरासान बुलाया ताकि इमाम के ऊपर वो नजर रख सके। तो उसने जैसे ही इमाम को खुरासान बुलाया, इमाम ने खुरासान आने में कोई दिक्कत पेश नहीं कि बल्कि वो खुरासान आए। अब आने के बाद उसने मंसूबा बनाया, मामून ने कई मंसूबा बनाया उसने कि तमाम के तमाम जितने भी शिया हैं, कि जितने भी कौम के मुसलमान हैं, या जितने भी इमाम रज़ा को मानने वाले हैं, का उनको इमाम रज़ा से दूर किया जाए। यानी जितनी कौम है शियत की, का इमाम रज़ा से उनको फासला करा दिया जाए और इमाम रज़ा के लिए उनके दिल में बुग़्ज़ पैदा कर दिया जाए। कहा वो अपने गवर्नर से मंसूबा बंदी कर रहा था, तो उसने बड़ी मंसूबे के बाद एक मंसूबा बनाया। कहा मैं एक मुनाज़रा रखता हूँ, कि जिसमें मैं इमाम रज़ा को बुलाऊंगा। कहा उसने अपने गवर्नर से कहा, अब्दुल्ला नाम था गवर्नर का, उसने अपने अब्दुल्ला नाम के गवर्नर से कहा कि इमाम के लिए मुनाज़रा रखा जाए, का मुनाज़रे में बड़े बड़े उलमा को बुलाया जाए। तवज्जो के साथ सुनेगा कि बड़े बड़े उलमा को बुलाया जाए, कि जिसमें ईसाइयों के पॉप को भी बुलाया गया, कि जिसमें सबसे बड़े आलिम जिसे बोलते हैं उसको पॉप कहते हैं। का जनाब मूसा के मानने वाले रिसाले जालूस कहा जाता है, सबसे बड़े आलिम को उनको भी बुलाया। उसके बाद हिंदुओं के पंडित को भी बुलाया। का तीनों मजहब के और जो भी मजहब थे तमाम के तमाम आलिमों को बुलाया। का उसने अपने खादिम को यह हुक्म दिया था कि जब तुम इन सबको बुलाना तो ये कह के बुलाना कि अपने अपने आलिमों के साथ आना, अपनी अपनी किताबों को लेकर आना, इसलिए कि मुनाज़रा छोटी मोटी शख्सियत से नहीं है, इमाम रज़ा से है। का छोटी शख्सियत से नहीं है, इमाम रज़ा से। एक मर्तबा उसने अपने खादिम को यह हुक्म दिया। अब खादिम ने हुक्म की, ताबीन की। का उतने में इमाम खादिम जहाँ तमाम के तमाम शहरों में गया, बड़े बड़े आलिमों के पास गया, पॉप के पास गया, रिसाले जालूस के पास गया, एक पंडित के पास गया, तमाम को बुलाया गया। अब इमाम ने अपने खादिम को हुक्म दिया का ये बात इमाम रज़ा तक नहीं पहुंचने चाहिए कि मैं एक मुनाज़रा रख रहा हूँ, उसने इतना कहा कि खादिम ने उसकी पलट के उसकी तरफ देखा। मैं एक जुमला कहना चाहूंगा कि हम ऐसे को तो इमाम मानते ही नहीं है कि जो चावलों के बीच में हड्डी भी ना पहचान सके, बल्कि हम तो ऐसे को इमाम मानते हैं जो पहाड़ के पीछे खड़ा हो कभी ये बता दे कि कितनी फौज आ रही है, कितनी भागेगी और कितनी कब्र हो जाएगी। हम तो ऐसे को इमाम मानते हैं। का उसने मंसूबा बनाया, बहरहाल बड़ा ही बड़ा मंसूबा था, उसने मुनाज़रा रखवाया बहरहाल। अब उसने खादिम को भेजा। कई खादिम था कि जो इमाम की जासूसी करता था, तो जो के साथ सुनिए कि वो खादिम इमाम की जासूसी करता था। तो वो इमाम को देख देख के दिन ही दिन में शिया हो चुका था, कि वो इमाम को देख देख के दिन ही दिन में शिया हो चुका था। एक मर्तबा उस खादिम से मामून ने पूछा कि तूने इमाम को कैसी और किस हालत में देखा? तो मतलब वो खादिम दिन ही दिन में शिया हो चुका था, तो कहता है मैंने इमाम को 3 हालतों में देखा। या तो मैंने इमाम को नमाज की हालत में देखा, या तो मैंने इमाम को रोजे की हालत में देखा, या तो मैंने इमाम को कुरान की तिलावत करते हुए देखा। वो खादिम एक जुमला कहता है, मैंने इमाम को 3 हालतों में देखा, इन 3 हालतों से किसी एक हालत में भी नहीं देखा कि किसी एक हालत में भी ना हो। कब मैंने इमाम को देखा है कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो ऐसा लगता है कि जैसे नमाज आई उनके लिए है, कि जब वो रोजा रखते हैं, खादिम कहता है कि जब वो रोजा रखते हैं तो ऐसा लगता है
اب اس نے جملہ کہا خادم نے مامون رشید کے سامنے. اب اس کو بڑا جلال آیا, بڑا غصہ آیا. توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ بڑا جلال آیا, بڑا غصہ آیا. تو اس نے کیا کہا کہ اے خادم تو جا اور جا کے اپنے امام کو بلا کر لے کر آ. اور وہ خادم پہنچا امام کے پاس. اب پہنچنے کے بعد عبد الباب کہتا ہے ایک مرتبہ, اور یہاں مامون رشید منصوبہ بنا رہا ہے بیٹھ کر کہ امام رضا کو بلاؤں گا, امام رضا کو بلاؤں گا. تو تمام کے تمام عالم دین جتنے بھی جس بھی مذہب اور جس بھی مسلک کے بیٹھے رہتے ہیں ان سب کو حکم دیتا ہے, یہ حکم دیتا ہے کہ جب امام حاضر ہو, جب امام دروازے سے داخل ہو تو کوئی اپنی جگہ سے مت اٹھنا, کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. اور خادموں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جب امام آنے والے ہو تو دروازوں کو بند کر دینا, پردوں کو بھی بند کر دینا, اور جو جیسی جگہ پر بیٹھا ہے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا. اور تمام عالموں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اپنی کتابوں کو بھی کھول کر رکھنا. توجہ کے ساتھ سنیے گا, اس لیے کہ اس میں جو میں بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھا تو کبھی بھی آپ کسی عیسائی کے سامنے جائیں گے تو آپ کبھی مار نہیں کھا سکتے, یا کبھی بھی آپ کو کوئی یہودی ٹکرا جائے کہیں پر بھی تو آپ کبھی بھی کہیں مار نہیں کھا سکتے. تو توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس نے منصوبہ بنایا اور خادم کو بھیج دیا. اب خادم کو بھیجنے کے بعد وہ امام کی خدمت میں پیش ہوا. بہرحال اب امام کی خدمت میں پیش ہونے کے بعد وہ جملہ کہتا ہے امام آپ کو مامون رشید نے دربار میں بلایا ہے. مامون رشید نے دربار میں بلایا. امام کہتا ہے کہ مجھے کس لیے بلایا ہے؟ اور خادم کہتا ہے میرے امام نے مامون رشید نے مناظرہ رکھا ہے اور مناظرے میں بڑے بڑے علماء کو, الگ الگ مذہب کے علماء کو بلایا ہے اس نے. تو امام نے کہا اچھا. تو خادم ایک مرتبہ نراش ہو گیا, دل ہی دل میں شیعہ تھا وہ. تو ایک مرتبہ خادم بڑے ہی نراش کے ساتھ اس گفتگو کو کرتا ہے امام سے. امام اس کی طرف دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں بلایا مجھے ہے اے میرے خادم, اے میرے شیعہ. توجہ کے ساتھ سنیے گا. امام کہتے ہیں اے میرے شیعہ کب بلایا مجھے ہے, تکلیف تجھے کیوں ہو رہی ہے؟ کب بلایا تو مجھے ہے, دکھ تجھے کیوں ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ وہ خادم کہتا ہے امام سے, یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی عالم دین آئے ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء اور بھی آئے ہیں, بڑی بڑی کتابیں لے کر آئے ہیں, پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں. ان کا سوال کچھ ہوتا ہے, جواب کچھ ہوتا ہے. مجھے تکلیف اس بات سے ہے کہ اس نے آپ کو بلایا تو ہے مناظرے میں, لیکن اس نے دھوکے سے بلایا ہے. امام کہتے ہیں کیا تجھے اپنے امام پر بھروسہ نہیں ہے؟ اس خادم سے ایک جملہ کہتے ہیں کیا تجھے اپنے امام پر بھروسہ نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ خادم امام کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد مسکرانے لگتا ہے. کہ امام کہتے ہیں کہ تجھے تیرے امام پر بھروسہ نہیں ہے, کہ تو فکر مت کر, تو نراش مت ہو, میں ان کے سوالوں کے جواب بھی انہی کی کتابوں سے دوں گا. میں ان کے سوالوں کے جواب بھی انہی کی کتابوں سے دوں گا. ایک مرتبہ امام اب تیار ہونے لگے. ایک مرتبہ تیار ہونے کا طریقہ دیکھیے گا. امام نے عصمت کی قبا کو اوڑھا, ولایت کی قبا کو پہنا. توجہ رکھیے گا, ولایت کی قبا کو پہنا, عصمت کی قبا کو پہنا. ایک مرتبہ امامت کے امامے کو اپنے سر پر رکھا, اللہ کی تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لیا, تبرہ کے عصا کو اپنے ہاتھ میں لیا. ایک مرتبہ چلنا شروع کرتے ہیں, دھیرے دھیرے جیسے ہی چلنا شروع کرتے ہیں. ادھر مامون رشید نے منصوبہ بنایا تھا کہ جب امام داخل ہوں گے تو کوئی دروازہ نہیں کھولے گا, کوئی پردوں کو نہیں ہٹائے گا, کوئی اپنی جگہ سے نہیں کھڑا ہوگا. توجہ رکھے گا, کوئی اپنی جگہ سے نہیں کھڑے گا. یہاں امام نے اپنی ولایت کی عبا اوڑھی, اپنی امامت کے امامے کو رکھا, اپنی عصمت کی قبا کو پہنا, تولہ کی تصویری, تبرہ کا عصا لیا. ایک مرتبہ چلنا شروع کرا. اب جیسے جیسے دھیرے دھیرے چلنا شروع کیا, توجہ رکھے گا, ایک مرتبہ زمین بوسے لینے لگی, تیز ہوائیں چلنے لگی. اب جیسے 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 امام دربار کے نزدیک چلے جاتے ہیں, ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں, مامون رشید نے یہ حکم دیا تھا کہ دروازے کو نہ کھولنا. اب جیسے جیسے امام دروازے کے سامنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, دروازہ امام کے آنے سے پہلے اپنے
का कोई अपनी जगह से उठना नहीं, तवज्जो चाहूंगा, का कोई अपनी जगह से उठना नहीं। एक मर्तबा जैसे ही तेज हवा चलने लगी, दरबार में जिस तरह से दाखिल हुए तमाम के तमाम अलग अलग मसलब के थे, अलग अलग मजहब के थे, तमाम के तमाम उलमा बैठे हुए थे। एक मर्तबा जैसे ही इमाम दरबार में दाखिल होते हैं तो जितने भी आलिम दीन वहां बैठे हुए थे वो अपनी जगह से इस तरह से खड़े हुए जैसे किसी ने उनकी गिरबान पकड़ के उनको उठा लिया हो। एक मर्तबा अपनी जगह से इमाम के जैसे ही इमाम दाखिल हुए अपने आप को वो रोक न सके, बल्कि जितने सारे बैठे थे, यहाँ तक के रिवायत लिखती है कि जब इमाम दाखिल होते हैं कहा जितने आलिम दीन थे वो नहीं खड़े हुए, कहा वो तो खड़े हुए थे साथ साथ, कहा जो मिंबर से हुक्म दे रहा था, को जो मिंबर से हुक्म दे रहा था वो भी अपनी जगह से इस तरह से उठा था कि जिसे जैसे किसी ने गिरबान पकड़ के उसे भी उठा लिया गया हो, जैसे उसे किसी ने गिरबान पकड़ के उठाया। अब इमाम जैसे ही दरबार में दाखिल हुए, तारीख लिखती है कि जैसे ही इमाम अब दरबार में दाखिल हुए, जैसे ही मामून रशीद ने अपने तख्त से बैठा था, अब तख्त से जैसे ही उठता है उनके इस्तकबाल में एक मर्तबा यहाँ तक कि अभी एक रूर में ये बोल रहा था कि इमाम आएंगे कोई दरवाजा नहीं खोलना, इमाम आएंगे कोई पर्दे नहीं हटाना, इमाम आएंगे कोई जगह से नहीं उठना। एक मर्तबा तो खुद ही अपनी जगह से उठ गया, उठने के बाद कहता है ए वली अहद, ए मेरे इमाम आपकी ये जगह है, आप मिंबर पर तशरीफ लाइए। एक मर्तबा इमाम कहते हैं, एक मर्तबा कहते हैं कि मैं तेरे तख्त का मोहताज नहीं हूँ, मैं वारिस मिंबर हूँ, मेरे लिए मिंबर लगवाओ यहाँ पर, मेरे लिए यहाँ पर मिंबर लगवाया जाए। एक मर्तबा इमाम ने इतना जुमला कहा, एक मर्तबा मामून रशीद ने वहां पर एक मिंबर तैयार करवाया, इमाम उस मिंबर पर बैठे। अब बैठने के बाद इन लोगों ने मंसूबा तो ये बनाया था कि इमाम से मुनाजरा करना है, तो मर्तबा मामून रशीद था तो एक मर्तबा कहता है तमाम आलिमों से बोल के रखता है, पहले से मंसूबा बना के रख, इमाम जैसे दाखिल होते तो इमाम से जुमला कहता है ऐ मेरे वली है, ये अलग अलग मजहब के और अलग अलग मसलब के बड़े बड़े आलिम दीन आए हैं, ये मुझसे सवाल करने के लिए आए थे, लेकिन मैं तो बड़ा फकीर हूँ, मैं तो बड़ा ऐसा हूँ, मुझसे तो कोई जवाब नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आप तो वली ऐद है, मैंने इसलिए आपको बुलवाया है ताकि इनके कुछ सवालात हैं आप इनके जवाब दे दें। उसका मंसूबा था कि इमाम को कैसे फंसाया जाए। तो इमाम एक मर्तबा मिंबर पर तशरीफ ले गए और तशरीफ रखने के बाद एक मर्तबा तमाम आलिमों की तरफ देखना चालू किया। अब देखना जैसे ही शुरू करा, एक मर्तबा तमाम आलम मसलक जितने भी आलिम दीन थे उनकी जलाली आंखों में देखते हैं, तो चाहूंगा उनकी जलाली आंखों में देखते का मंसूबा ये बना था कि इमाम को फंसाया जाए। अब जैसे ही इमाम ने उनके चेहरे की तरफ देखना शुरू किया तो उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। का उड़ने के बाद एक मर्तबा इमाम मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद तमाम के तमाम जितने भी बैठे थे आलम मसलक के उनसे कहते हैं का सवाल तुम पूछोगे या मैं तुमसे पूछना शुरू करूंगा? का सवाल तुम मुझसे पूछोगे या मैं तुमसे सवाल पूछना शुरू करूं? एक मर्तबा ईसाइयों का जो पौध था वो एक मर्तबा अपनी जगह से खड़ा हुआ, होने के बाद ये कहता है ऐ वली अहद, हम तो बहुत सारे लोग हैं, आप ही हमसे सवाल कर लीजिए। जुमला सुनिएगा, वो क्रिश्चियन था, जनाब ईसा को मानने वाला ईसाई था। तवज्जो रखिएगा, जनाब ईसा के ऊपर भी है, जो मैं जुमला पढ़ूंगा मैं चाहता हूँ कि ये आपके जहनों तक पहुंच जाए। ये एक नुक्ते के साथ साथ एक सबक भी है कि कभी कोई ईसाई आपके सामने आ जाए तो आपको किस तरह से जवाब देना है। ये जुमला याद रखिएगा कि इमाम खड़े हुए, इमाम बैठे थे, वो शख्स खड़ा हुआ, ईसाइयों का सबसे बड़ा वो पौध था, उसने कहा इमाम आप ही मुझसे सवाल कर लीजिए। तो इमाम ने कहा अच्छा
کہ تم جناب عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ کہ تم جناب عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ کہ ہم تو جناب عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، یعنی اللہ کا بیٹا۔ ہم جناب عیسیٰ کو بندہ نہیں مانتے بلکہ بیٹا مانتے، ابن اللہ۔ تو امام مسکرانے کے بعد جملہ کہتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، ایک جملہ کہتے ہیں اچھا ابن اللہ مانتے ہو، کا خدا کا بیٹا مانتے ہو؟ بولتے ہیں اچھا کا آپ کیا مانتے ہیں امام؟ کا امام نے کہا ہم تو نبی مانتے ہیں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ کہا ہم سب کچھ مانتے ہیں لیکن جناب عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ توجہ رکھیے گا، کہ جناب عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ جناب عیسیٰ روزے نہیں رکھتے تھے۔ امام نے کہا یہ جملہ، کہا جناب عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے، کہ جناب عیسیٰ نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے۔ توجہ سے سنیے گا، یہ جملہ امام کہہ رہے ہیں، اس شخص سے کہہ رہے ہیں کہ جو عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ ایک مرتبہ چلانے اور چیخنے لگا، کہا آپ ہمارے جن کو ہم خدا کا بیٹا مانتے ہیں، آپ ان کے لیے اس طرح سے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نبی مانتے، کہا ہم نبی تو مانتے ہیں لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ وہ عبادت بھی کرتے تھے، میں یہ نہیں مانتا کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، کہا میں یہ نہیں مانتا وہ روزہ بھی رکھتے تھے، کہا میں یہ نہیں مانتا کہ وہ تلاوت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ چیخنے اور چلانے لگا۔ اب جیسے ہی چیخنے اور چلانے لگا، ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ تجھے تکلیف کس بات سے ہو رہی ہے؟ آخر چیخ کس بات سے رہا؟ کہ کہتا ہے وہ کہتا ہے ایک شخص کہتا ہے یہ جملہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے اتنے بڑے جس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کہ جس کو ابن اللہ مانتے ہیں، آپ مطلب ان لوگوں کے لیے، اس شخص کے لیے اس طرح کے اپنے جملے بیان کر رہے ہو، اس طرح سے بیان کر رہے ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ تمام عبادتیں نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ تو یہ مانتا ہے کہ وہ روزہ رکھتے تھے، کہ تو یہ مانتا ہے وہ نمازیں پڑھتے تھے، کہ تو یہ مانتا ہے کہ وہ عبادتیں کرتے تھے؟ کہاں میں مانتا ہوں، کہاں نہیں مانتا ہوں کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، کہاں میں مانتا ہوں وہ روزے بھی کرتے تھے، کہاں میں مانتا ہوں کہ وہ عبادت بھی کرتے تھے، کہ تو ساری چیزیں مانتا ہے، کہ میں بھی کہتا ہوں کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، وہ عبادت بھی کرتے تھے، کہ میں بھی مانتا ہوں کہ تیرے ماننے اور میرے ماننے میں یہی فرق ہے کہ تو ابن اللہ مانتا ہے، ہم جناب عیسیٰ کو عبداللہ مانتے ہیں۔ اس لیے کہ جو خدا کی عبادت کرتا ہے، اب اگر کوئی آپ سے آ کر سوال کر لے، کوئی کرسچن ہو کہ کوئی عیسائی آپ سے ٹکرا جائے اور آپ سے سوال کرنے لگے کہ جناب عیسیٰ کو آپ ان سے پوچھ لے کہ آپ خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہیں، تو امام رضا کا یہ جو جواب ہے اس کے منہ پر دے مارنا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، وہ عبداللہ ہو سکتا ہے، ابن اللہ نہیں ہو سکتا۔ وہ عبداللہ ہو سکتا ہے، ابن اللہ نہیں ہو سکتا۔ اسے آپ بھیج دے گا۔ اب یہ ایک سوال تھا کہ جو جناب عیسیٰ کے ماننے والوں سے ہوا، توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ یہ امام رضا کا ایک سوال تھا اس انسان سے کہ جو جناب عیسیٰ کو ماننے والے عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم تھا۔ ایک مرتبہ امام اب جناب موسیٰ کے ماننے والوں کی طرح مخاطب ہوئے کہ جسے رسالے جالوس کہا جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم دین رسالے جالوس جو اس وقت کا تھا، سب سے بڑا عالم تھا، اب اس کی طرف مخاطب ہوا۔ اب جیسے ہی امام اس کی طرف مخاطب ہوئے، اس نے اپنی جگہ سے چھوڑی۔ اپنی جگہ چھوڑنے کے بعد ایک مرتبہ امام سے مخاطب ہوا۔ اب امام نے کہا اچھا تو سوال کرتا ہے یا میں تجھ سے سوال کروں؟ تو شخص کہتا ہے اے امام آپ بھی مجھ سے سوال کر لیجئے، میں آپ سے سوال کروں گا۔ تو امام کہتا ہے اچھا تم جناب موسیٰ کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے؟ توجہ رکھیے گا کہ تم جناب موسیٰ کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے، آخر وجہ کیا ہے؟
وہ سب سے بڑا عالم تھا، رسالہ جالوس جسے کہا جاتا ہے، وہ سب سے بڑا یہودیوں میں عالم تھا۔ اس سے امام نے کہا کہ تم جناب موسیٰ کے بعد کسی کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ تو رسالہ جالوس ان سے ایک جواب دیتا ہے، کہتا ہے ہم نے جناب موسیٰ کو نبی اس لیے مانا ہے کہ جناب موسیٰ جو تھے کہ وہ 2 معجزات دکھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ تو خاموش ہو جا، معجزات میں بتا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ جب بھی جناب موسیٰ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے تو بیضا جیسی ایک روشنی، ایک چمک، وہ چیز باہر آتی تھی۔ ایک مرتبہ جب دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جب جناب موسیٰ اپنے عصا کو زمین پر مارتے تھے تو وہ مار بن جاتا تھا، وہ سانپ بن جاتا تھا۔ کہ تو انہی 2 معجزات کی بات کر رہا ہے، کہ تو یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ جناب موسیٰ کے بعد کسی نبی نے معجزات نہیں دکھائے، اس لیے ہم جناب موسیٰ کے بعد کسی بھی نبی کو نہیں مانتے۔ اب امام کہتے ہیں کہ اگر میں تجھے ثابت کر دوں تو کیا تو ایمان لائے گا؟ کیا تو اسلام کو قبول کرے گا؟ تو اب رسالہ جالوس تھا، وہ امام سے مخاطب ہوا۔ اب مخاطب ہونے کے بعد کہتا ہے اگر آپ جس سوال کو میں نے کیا ہے اس کا جواب اگر آپ میری ہی کتاب سے اگر دیں گے تو میں آپ کے سامنے آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھوں گا۔ توجہ چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ جناب امام رضا علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، رسالہ جالوس سے مخاطب ہوئے، کہ تو اپنی بائبل کو، کہ تو جو توریت کو مانتا ہے تو توریت کو کھول۔ کہ امام نے کہا کہ دیکھ کتاب تیری ہے، پڑھ بھی تو رہا ہے، کہ مجھ سے اب تو سوال نہ کرنا، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو کرتے چلے جانا۔ امام نے کہا کہ اپنی تو توریت کو کھول۔ اس شخص نے کیا کیا؟ رسالہ جالوس نے توریت کو کھولا۔ اب توریت کو کھولنے کے بعد امام نے کہا صفحہ نمبر 19 سورہ حقوق 11 سے لے کے 19 تک پڑھنا شروع کر۔ توجہ چاہوں گا، امام نے کہا کہ تو کتاب کھول۔ کہ کتاب کھولنے کے بعد ایک مرتبہ دائیں اور بائیں طرف دیکھنے لگا۔ امام نے کہا کہ تو دائیں یا بائیں طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو دائیں طرف دیکھ۔ توجہ چاہوں گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تو دائیں طرف دیکھ، کہ میں کہہ رہا ہوں تو دائیں طرف دیکھ۔ ایک مرتبہ اور رسالہ جالوس کا کہنے لگا یا نبی ہے، اے میرے امام، اے ولی ہے، آپ تو وہاں بیٹھے ہیں، آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کون سا پیج کھول رہا ہوں، کون سا ورق کھول رہا ہوں، کون سا نہیں؟ تو امام کہتے ہیں کہ تو جس سے سوال کر رہا ہے وہ وارث قرآن ہے، اور تو جس سے سوال کر رہا ہے وہ وارث قرآن ہے۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں تو اپنی کتاب کھول۔ تو اس شخص نے کتاب کھولی اور رسالہ جالوس اب اس نے کتاب کھولی، آیت نمبر 11 سے لے کے سورہ حقوق توریت کے اندر 19 تک اب اس نے پڑھنا شروع کرا۔ اب جیسے جیسے اس نے 11 سے لے کے 18 تک پڑھنا شروع کرا، اب اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے وحی کو نازل کیا تھا طور سعیر کے اوپر، جبل سعیر کے اوپر۔ ان مرتبہ امام کہتے ہیں کہ تو یہ بول رہا تھا کہ جناب موسیٰ کے بعد کہیں سے کہیں تک بھی ہم نے معجزات کا ذکر نہیں سنا، ہم نے ان سے بڑے معجزات نہیں دیکھے۔ کہ جناب موسیٰ کا معجزہ تو تو نے یہی دیکھا کہ وہ عصا کو سانپ بنایا کرتے تھے، وہ اپنی جیب میں جب ہاتھ ڈالا کرتے تھے تو وہ ایک چمک باہر آتی تھی۔ کہ جناب عیسیٰ کے معجزات کو بیان کرنے لگا۔ ایک مرتبہ 11 سے لے کے 18 تک جب اس نے تلاوت کری، ایک مرتبہ وہاں پر ذکر آتا ہے کہ جناب عیسیٰ کے اوپر، جبل سعیر کے اوپر وحی کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب موسیٰ سے بڑا یہ وہ معجزہ ہے کہ جو جناب عیسیٰ کے اوپر نازل ہوا تھا۔ یہ 11 سے لے کے 18 تک کہ جو اس نے آیت کی تلاوت کری، اب تلاوت کرتا گیا۔ ایک مرتبہ جبل سعیر کا جب ذکر آیا تو وہ ٹھہر گیا۔ اب امام نے کہا کہ وہی کس کے اوپر نازل ہوئی تھی، وہی کس کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ ایک مرتبہ وہ رسالہ جالوس تھا، وہ سوچنے لگا کہ میں کروں تو کروں کیا۔ ایک مرتبہ بہت زیادہ اپنے دماغ کو چلایا اس نے۔
ایک مرتبہ کافی سوچنے کے بعد کہتا ہے، اب اس کو جواب یہ پتا تھا لیکن وہ شانت تھا کہ اگر میں نے ہی بول دیا تو میں اپنی بات میں ہار جاؤں گا۔ ایک مرتبہ امام جناب عیسیٰ کے ماننے والے جو موجود تھے، جو وہاں پہ قوم موجود بیٹھا تھا، اس کے طرح مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں، اے شخص، اے عالم دین، تو تو جناب عیسیٰ کا ماننے والا ہے، اب تو ہی ان کو جواب دے دے کہ جبل سعیر کے اوپر اللہ نے وحی کو کس پر نازل کرا تھا۔ تمام کے تمام عالم دین اور جو جناب عیسیٰ کو ماننے والا سب سے بڑا عالم تھا، اس نے کہا جبل سعیر کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی کو نازل کرا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے پھر کہا تو 18 سے لے کر 19 تک کی آیت جو ہے اس کی تلاوت کر۔ توجہ چاہوں گا کہ ایک آیت کی تلاوت کر، 18 سے لے کے سورہ حقوق کے اندر 18 سے لے کے 19 تک کی جو آیت ہے تو آپ اس کو پڑھنا چالو کر۔ اب جیسے جیسے اس شخص نے پڑھنا چالو کرا تو اس کے اندر دیکھ رہا ہے وہ تجلی رب کا جبل الفاران کہ ہم نے طور فاران کے اوپر، جبل فاران کے اوپر وحی کو نازل کیا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ہم نے جبل فاران کے اوپر وحی کو نازل کیا ہے۔ ایک مرتبہ امام ٹھہر گئے، تمام کے تمام عالم دین تھے، اب ان سب کی طرف دیکھنے لگے۔ اب دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کے جو ماننے والے تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ جبل فاران کے اوپر کس کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی، غار حرا کے اندر کس کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی، سب کو معلوم تھا۔ ایک مرتبہ امام جناب عیسیٰ کے ماننے والوں کی طرف دیکھتے ہیں، ادھر میں جناب موسیٰ کے ماننے والوں کی طرف دیکھتے ہیں، کا جواب سب کو پتا تھا۔ ایک مرتبہ امام اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں وَتَجَلُّ رَبُّكَ جبل عَلَى الطُّورِ سِنِينِ فاران کا جبل فاران کے اوپر کا قرآن کے اندر ایک ہی شخصیت کا ذکر ہے کہ جس کے اوپر طور فاران کے اوپر، جبل فاران کے اوپر کہ جس پہ اللہ نے وحی کو نازل کیا تھا کہ وہ ایک ہی نبی ہے جو ہمارے آخری نبی ہیں کہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ جب غار حرا کے اندر گئے تھے تو اللہ نے جبل فاران کہ جسے غار حرا کہا جاتا ہے تو وحی کو خود نبی نے فرمایا ہے کہ جب میں غار حرا میں گیا تھا تو اللہ نے میرے اوپر وحی کو نازل کیا تھا۔ جبل فاران کے اوپر جس کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی وہ ہمارے نبی تھے۔ یہ جو میں نے پورا مناظرہ سنایا تھا صرف اس لیے سنایا تھا تاکہ آپ کے سامنے کوئی کرسچن یا کوئی عیسائی یا کوئی یہودی آ سکے، آپ اس کو اسی کی کتاب اور اسی کے حوالوں سے جواب دے سکیں۔ اس لیے کہ ضروری ہے، آج کل کے ہمارے نوجوان ہیں کہ بہت ساری جنریشن ہیں کہ جو جناب عیسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں جو الگ الگ کاسٹ کے لوگ ہیں، بہت سی بحث ہو جاتی ہے، بہت سی چیزیں ہیں کہ جو آج کل کے ہمارے نوجوان ہیں۔ میں بھی ادنا سا طالب علم ہوں، میں بھی بس اس لیے آپ کے سامنے ان سب چیزوں کو بیان کرنا چاہتا تھا۔ آپ بھی میرے سے بزرگ ہیں، بہرحال آپ جانتے ہیں، ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو میں صرف اس لیے بیان کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ ان سب چیزوں سے کوئی عبرت حاصل کر سکیں۔ آپ کے سامنے کسی بھی مسلک کا کوئی بھی کھڑا ہو کر آ جائے تو آپ اس کو اس کے حوالے سے اور اس کی کتاب سے اس کو اچھے سے جواب دے سکیں۔ ایک سرایت کا سہارا دے دیجیے گا۔ محمد والے محمد، بس یار ایک سلام کا اور سہارا دے دیجیے۔ یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا میں نے،
4 पॉइंट की जहमत दूंगा, उसके बाद रखते हैं मसाइल कि नबी नबी होता है और इमाम इमाम होता है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, इमाम की अपनी फजीलत है, नबी की अपनी फजीलत है। इमाम इमाम होता है, नबी नबी होता है। इमाम और नबी में कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, उनको मिलाया नहीं जा सकता कि नबी की अपनी फजीलत है, नबी का अपना मेयार है, नबी के अपने मौजूदात है, इमाम की अपनी जगह अपनी फजीलत है, इमाम का अपना मेयार है। तो मैं दोनों में फर्क आपके सामने जाहिर करना चाहता हूँ कि नबी किसे कहा जाता है और इमाम किसे कहा जाता है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, एक मर्तबा जनाब इब्राहिम को एक शक हुआ, का शक ये हुआ कि वो ये जानना चाहते थे कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा कि अल्लाह मुर्दों को जो मर चुके हैं, जो खाक बन गए हैं, आखिर अल्लाह उस खाक से उन मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा रोज़े क़यामत। तो जनाब इब्राहिम ने ये सवाल खुदा से पूछा। एक मर्तबा खुदा की तरफ से वही आई, खुदा ने कहा ऐ इब्राहिम, तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, एक परिंदा लो। मैं आपको फर्क बताना चाहता हूँ कि इमाम और नबी का कभी एक आप मिला नहीं सकते। कि आप कभी एक मौलाना ने ये पढ़ दिया, तो मैं आपको दोनों में कॉम्प्रोमाइज करके बता कि इमाम इमाम होता है, नबी नबी होता है। इमाम की अपनी शख्सियत है, कि नबी अपनी एक खुद में एक शख्सियत है। तो नबी के बारे में खुद अल्लाह ने फरमाया, जनाब इब्राहिम को ये हुक्म दिया, एक परिंदा लो। एक परिंदा ले जाने के बाद एक पहाड़, चार पहाड़ के टीलों पर एक परिंदे को ज़िबा करना, ज़िबा करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करना और चारों पहाड़ों की चोटी पर उनके टीले पर रख देना चाहता है। कि मैं जब तुम्हें हुक्म दूंगा कि तुम अल्लाह की तरफ आवाज देना, बस इतना करना। मतलब जनाब इब्राहिम चले, एक परिंदा लिया। एक परिंदा लेने जाने के बाद उन्होंने उसको ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करे। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उन्होंने उसको तमाम के तमाम पहाड़ों के टीलों पर रख दिया। तवज्जो के साथ सुनिए कि उन्होंने पहाड़ों के टीलों पर रख दिया और रखने के बाद एक मर्तबा खुदा की तरफ आवाज देते, ऐ खुदारा, का जितना तूने हुक्म दिया था मैंने कर दिया है। अब जनाब इब्राहिम ने अब जैसे ही अल्लाह की तरफ इतनी आवाज बुलंद करी, इतनी आवाज का बुलंद करने था, अब जब वो परिंदा 4 टुकड़ों में तकसीम होके रखा था, जनाब इब्राहिम ने ये सवाल करा था कि अल्लाह खाक से किस तरह से मुर्दों को जिंदा करेगा, कल रोज़े क़यामत के दिन का इसका जवाब देगा था खुदा को। अब उस परिंदे के जो 4 टुकड़े थे, जो 4 टीले थे, अब अल्लाह की तरफ जैसे ही जनाब इब्राहिम ने देखा कि जितने में जनाब इब्राहिम ने आवाज दी, अल्लाह ने वहां से वही की, अल्लाह ने वहां से हुक्म दिया। एक मर्तबा उस परिंदे को हुक्म मिला कि जैसी वो सूरत में जनाब इब्राहिम उसको जिंदा लेकर आए थे, तो वो 4 टीलों से एक मर्तबा सिमटने के बाद अपनी असल शक्ल में वापस तब्दील हो गया। वो अपनी असल शक्ल में वापस तब्दील हो गया। तो ये नबी थे कि जिसने ये सवाल पैदा किया कि तू रोज़े क़यामत मुर्दों को आखिर जिंदा कैसे करेगा। तवज्जो सुनिए, कि तुम मुर्दों को आखिर जिंदा कैसे करेगा। कब मैं कहता हूँ कि रसूल ने इरशाद फरमाया है, तवज्जो के साथ सुनिएगा, कि रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि आपने ये सुना कि वो नबी थे, नबी ने खुदा की इस चीज पर शक किया तो अल्लाह ने उनको एक जवाब भी दिया कि रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि अली के सामने अगर 70 पर्दों को भी लाया जाए, तो सुनिएगा कि अगर 70 पर्दों को भी अगर अली के सामने हायल कर दिया जाए तो अली के यकीन में जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं हो सकती। अली मौला, अली मौला, समी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, सितारा झूम कर बोला, अली मौला, अली मौला, तू ही पहला तू ही चौथा, अली मौला, अली मौला, हैदरी या अली। ये
دیکھیے گا نبی کی شخصیت نبی ہے لیکن امام کی شخصیت کے بارے میں صرف اتنا ہی جملہ کہا کہ جسے امام کہا جاتا ہے. توجہ چاہوں گا بس ایک آخری جملہ اور پڑھ تو آپ کے بعد اس کی زحمت تمام کروں گا. کیا ہم آخر عزاداری کرتے ہیں؟ توجہ اس کے ساتھ سنیے. کیا ہم عزاداری کرتے ہیں؟ گویا کیا ہم امام حسین علیہ السلام کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ کیا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جتنی مجلس سے برپا کر رہے ہیں اللہ ان کے رزق میں وسعت عنایت فرمائے کہ جتنی ہم مجلسیں کرتے ہیں، جتنی ہم عزاداری کرتے ہیں، جتنے ہم نوے پڑھتے ہیں، جتنے ہم مرثیہ خواں پڑھتے ہیں، جتنی ہم نماز پڑھتے ہیں، جتنی بھی ہم عزاداری کرتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کافی ہے. توجہ کے ساتھ سنیے. کب گویا کیا امام حسین علیہ السلام کا ہم حق پورا کر رہے ہیں؟ آپ بولیں گے نہیں، ہرگز نہیں. کہ امام حسین علیہ السلام کا جب آپ حق ادا نہیں کر سکتے تو آخر کرنے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ کہ آپ کر کیوں رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ حق ہی ادا نہیں کر سکتے تو آخر یہ عزاداری کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نوحے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ مجلسیں کیوں کرا رہے ہیں؟ یہ مرثی کیوں پڑھا رہے ہیں؟ یہ انجمنیں کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ ماتم کیوں کروا رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ آخر یہ چیز کیا ہے کہ لوگوں سے اگر یہ سوال کیا جائے یا آخر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کا حق ادا نہیں کر سکتے تو یہ علت کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں کہ جتنا جس سے ہوتا ہے وہ اتنا عزاداری میں اپنا حق دیتا ہے. جو نوحے پڑھنے والا ہوتا ہے وہ نوحہ پڑھتا ہے، جو مجلس کا حق ادا کر سکتا ہے وہ مجلس پڑھتا ہے، کہ جو مرثیہ پڑھنا جانتا ہے وہ مرثیہ پڑھتا ہے. کہ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے جذبے کے اعتبار سے عزاداری میں اپنا حصہ لیتا ہے. یہ ایک چیز ہے کہ انسان یہ جانتا ہے، آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا حق کو ادا نہیں کر سکتے. آگے وجہ کیا ہے کہ ہم عزاداری کرتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا کہ مولوی کا تم سے یہ سوال ہوگا کہ سوال یہ اٹھتا ہے آخر کہ میں نبیوں کے زمانے میں چلا جاؤں گا، نقطہ دیکھے گا کہ میں نبیوں کے زمانے میں چلا جاؤں گا کہ میں جناب یحییٰ کے زمانے میں چلا گیا، جناب یحییٰ کو بھی آگے بڑھائیے. جناب موسیٰ کے زمانے میں چلا گیا کہ جناب موسیٰ کو بھی آگے بڑھائیے. جناب یحییٰ کے زمانے میں آگے چلے کہ جناب یحییٰ کو بھی آگے بڑھائیے. جناب آدم کے زمانے میں آگے چلا گیا کہ ان کو بھی آگے بڑھائیے. کہ اور آگے آ جائیے کہ جناب زکریا کے زمانے میں آگے چلے گئے کہ اور آگے آ جائیے. جناب عیسیٰ کے زمانے میں آ جائیے کہ اور آگے آ جائیے. کہ رسول خدا کے زمانے سے پہلے جتنے بھی زمانے گزرے ہیں ان تمام کے تمام زمانوں میں آپ چلے جائیے. ایک مرتبہ جناب یوسف کا نام آتا ہے کہ آپ جناب یوسف کے زمانے میں چلے جائیے. ایک مرتبہ کہتے ٹھہر جائیے کہ جناب یوسف کے زمانے میں آپ ٹھہر جائیے. کہ مصر کا بازار ہے، جناب یوسف کی تجارت ہو رہی ہے. جناب یوسف مصر کے بازار میں کھڑے ہیں اور ان کی نیلامی لگ رہی ہے. توجہ کے ساتھ سنیے کہ ان کی نیلامی لگ رہی ہے. تمام کے تمام لوگ آتے چلے جا رہے ہیں. کوئی 100 درہم لاتا ہے، کوئی 1000 درہم لاتا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. اتنے میں ایک بڑھیا آگے بڑھتی ہے چند درہم کے ساتھ، چند سونے کے سو کے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہے. بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ جناب یوسف کی وہ بولی لگانا چاہتی ہے تو جناب یوسف کو اپنے لیے غلام میں خرید دے. ایک مرتبہ جیسے ہی جناب یوسف مصر کے بازار میں جیسے ہی جاتے ہیں تو غلامی کے لیے الگ الگ لوگ آتے ہیں، ان کی تجارت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو خرید لے. توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ وہ جو بڑھیا ہے، وہ جو عورت ہے، وہ تمام وہ تھوڑے سے چند سونے کے سکے لے کے آگے بڑھتی ہے. وہ آگے بڑھنے کے بعد یہ کہتی ہے میں جناب یوسف کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہوں. توجہ چاہیے گا کہ میں جناب یوسف کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے اس خواتین کے بعد، اس عورت کے بعد، اس بزرگ عورت کے بعد آنے کے بعد کہتا ہے کہ اسی شخص کو جناب یوسف کو خریدنے کے لیے مصر کا بادشاہ آیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ عورت جواب دیتی ہے کہ میں یوسف کو خریدنے کے لیے نہیں آئی بلکہ خریداروں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئی تھی. مجھے معلوم ہے کہ میں چند سونے کے سکے سے جناب یوسف کو نہیں خرید سکتی بلکہ میں آئی اس لیے بھی تاکہ اپنا نام خریداروں میں لکھوا سکوں. تو توجہ چاہیے گا کہ ہم عزاداری بھی کرتے اس لیے ہیں، ہم سے جتنی عزاداری ہوتی ہے ہم عزاداری کا حق تو ادا نہیں کر سکتے بلکہ عزاداری کرتے اس لیے ہے تاکہ ہم عزاداروں میں روز قیامت امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں اپنی فہرست میں
لیے ہیں تاکہ ہم روز قیامت نبی کے نواسے کو یہ جواب دے سکے کہ ہم نے بھی عزاداری کی، ہم نے بھی تیرے نام پر آنسو کو اپنے بہائے۔ تو لائٹ آف کر دیجیے۔ لائٹ یہ نیچے والا بھائی نیچے ادھر کا ادھر کو ادھر سے امن تاکہ ہم تیرے عزاداروں میں اپنا نام لکھا سکیں، تاکہ ہم روز قیامت امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں اپنا نام لکھا سکیں۔ آخر ہم عزاداری کرتے اس لیے ہیں، مطلب آپ نے مسائل تو سنے ہوں گے، لیکن اچھا محتم میں شب ہے۔ آج جنرل مسلم دنیا کے جو مسائل ہونے ہیں، ہاں عزادارانی کے ہونے، آج جناب مسلم ابن عقیل کے مسائل ہونے ہیں، ان کے اولاد کے مسائل ہونے ہیں، ان کی زوجہ کے مسائل ہونے ہیں۔ ہاں عزادارانی کے ہونے مسلمان کربلا ایک رقیہ ہے کہ جن کا تاریخ میں نام لکھا ہے خاتمہ میں، کہ جن کو بڑی عظیم شخصیت مانا گیا ہے، کہ جن کے 4 فرزند ہیں۔ بڑا ہلکا پڑھوں گا، بس آپ آہستہ سے سنیے گا دھیرے دھیرے، کہ جن کے 4 فرزند تھے، 2 فرزند تو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، 2 فرزند ان کے کوفہ میں کوفہ میں جو 2 فرزند شہید ہوئے تھے، یہ 2 فرزند کوفہ میں شہید ہوئے تھے، 2 کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ مورخین لکھتی ہیں جناب مسلم کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، 2 بیٹیاں بھی تھیں، ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب مسلم کی 2 بیٹیاں تھیں کہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئی تھی، کہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئی تھی۔ ہاں عزاداران گرامی، کہ جناب مسلم ہے کہ جن کی شہادت کوفہ میں باقی ہوئی، کہ جن کے 2 بیٹے ہیں کہ جن کی شہادت بھی کوفہ میں باقی، لیکن ان کی خاتون ہیں، ان کی زوجہ ہیں رقیہ کہ جو کربلا تک گئی تھی۔ کہ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے، ایک مرتبہ جناب زینب ام کلثوم سے کہتی ہے، 11 محرم ہے، قافلہ تیار ہوا۔ جناب زینب ایک مرتبہ رقیہ جناب زینب ام کلثوم سے کہتی ہے، یہ حکم دیتی ہے ایک مرتبہ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ذرا جناب ام کلثوم گن لو جا کر، کا کوئی کم تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ام کلثوم آگے بڑھتی ہے، دھیرے دھیرے دیکھتی ہے، ایک کے بعد ایک، جب تمام کی تمام خواتین کو دیکھ لیتی ہے، ایک مرتبہ دیکھتی ہے 3 شخصیتیں ایسی ہیں خواتین کے اندر کہ جو 11 محرم کو کربلا کے میدان میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ام کلثوم آگے بڑھی، جناب زینب کے پاس آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے، اے بہن زینب، ساری کی ساری بچیاں موجود ہیں، لیکن 3 لڑکیاں ایسی ہیں، 3 بچے ایسی ہیں کہ جو موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، کیا دیکھتی ہے، ایک ننھی سی سکینہ موجود نہیں ہے، 2 شہزادیاں ہیں کہ جو مسلم کی ہے۔ ایک مرتبہ رقیہ آگے بڑھی، ایک مرتبہ سر کو دے کر مارا، دیکھتی ہے 2 بیٹیاں ہیں کہ دونوں کی دونوں شہید ہو چکی ہے۔ ہاں زبان نگرامی، ہاں مظلومان کربلا کا 2 بیٹیاں تھی کہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئی ہے۔ اب جب یہ قافلہ کربلا سے چل کے کوفہ کے پاس پہنچا ہے، ہاں مظلومان کربلا، اب جب یہ قافلہ کوفہ کے پاس پہنچا تو تاریخ لکھتی ہے، اب جیسے ہی کوفہ کے پاس پہنچا تو ایک دروازہ ہوا پر کا دروازے سے سلام کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ گئی، کا تڑپنے کے بعد کہتی، اے بھیا سجاد، کہاں میں سلام کس نے کرا ہے؟ ایک مرتبہ جناب سید سجاد جناب رقیہ سے کہتے ہیں، ایک مرتبہ دروازے کے اوپر دیکھا، کہا جناب
سے داخل ہوا. ایک مرتبہ خواتین جناب رقیہ کے پاس آئی. آنے کے بعد کہتی آپ کی ایک امانت ہے کہ مجھے آپ کو دینی ہے. کہا آپ کی ایک امانت ہے کہ جو مجھے آپ کو دینی ہے. ایک مرتبہ جناب رقیہ طلب گئی. طلبنے کے بعد کہا کہ ایسی امانت ہے کہ جو تم مجھے دینا چاہتی ہے. ایک مرتبہ وہ خاتین دو کرتوں کو نکالتی ہے. دیکھتے جناب رقیہ کو نکال. کہا یہ تیرے لال کے کرتے ہیں. کہا یہ امانت تھی میرے پاس. ایک مرتبہ جناب رقیہ ان کرتوں کو لیتی ہے, اپنے سر کو تاریخ لکھتی ہے کہ جناب رقیہ نے دوسری مرتبہ اپنے سر کو ہماری پہ دے کے مارا. مظلومان کربلا. اب جب یہ قافلہ مدینے میں پہنچ گیا, ایک مرتبہ اب سنیے گا نگرامی, مظلومان کربلا پورے واقعے سنیے گا, پوری کہانی سنیے گا. نگرامی آپ نے اب تک کیوں سنا تھا. جناب زینب جناب مسلم کی جو دو بیٹیاں تھی وہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئی. وہاں سے جب قافلہ آگے بڑھا, اب دھیرے دھیرے جیسے قافلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اب جیسے ہی جناب مسلم کی شہادت کا وقت قریب آیا, جناب مسلم کو چھت پر لایا گیا. لانے کے بعد ایک مرتبہ جناب مسلم اپنا آخری سلام کر گئے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے ابا عبداللہ میرا آخری سلام قبول کیجئے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے کانوں پر یہ آواز گئی, وعلیکم السلام منکا. اے سلام. اتنے میں مولا عباس نے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا, کہا آپ نے جواب کسے دیا ہے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو انگلیوں کے بیچ میں ذرا پاس جھانک کر دیکھنا. ایک مرتبہ مولا عباس آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد انگلیوں کے درمیان میں جیسے دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب مسلم ہے. کہا چھت کے اوپر کھڑے, کہ جیسے ہی کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا مولا عباس کہ اے حسین, اے میرے آقا کوئی تو معجزہ کر کے مجھے میرے مسلم کے پاس پہنچا دے. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمین کی طرف بھی دیکھ لے. اتنے میں مولا عباس جیسے ہی زمین کی طرف دیکھتے, اب جیسے ہی زمین کی طرف دیکھتے تو کیا دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ اتنا فاطمہ زہرا ہے, اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہے. کہا ہے میرے مسلم, کہا میں تیرے سر کو اپنی گود پہ رکھوں گی. اے میرے مسلم میں تیرے کو اپنے گلے سے لگا لوں گی. ہاں مظلومان کربلا جناب مسلم تھے. ایک مرتبہ جب یہ خبر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچی تو جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب رقیہ کو بلایا. اب جناب رقیہ کو بلانے کے بعد کہا دونوں بیٹیوں کو بلایا جائے. ایک مرتبہ جب یہ خبر کربلا میں پہنچی تو جناب رقیہ کی جو دونوں بیٹیاں تھی جب یہ خبر سنتی ہے اے مامو جان, اے مامو جان, کہا اس طرح سے کیوں آپ نے ان کو بلایا ہے. ایک مرتبہ دو رات پر امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کی بیٹیوں کے سر پہ رکھا. رکھنے کے بعد طرف گئی, کہا مامو جان آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, کہا ہمارے بابا ٹھیک تو ہے نا. کہا ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے صندوق منگایا. منگانے کے بعد دونوں بالیوں کو نکالا. کہ نکالنے کے بعد ادھر سے جناب سکینہ دیکھ رہی ہے. میں کہوں میرے آقا کہ جناب سکینہ کے ساتھ یہ ناانصافی ہے کہ روز قیامت کہ آپ موجود نہ ہوں گے. سکینہ یتیم ہوگی, مسلم کی شہزادی یتیم ہے تو آپ موجود ہیں. کہ آپ کی شہزادی کربلا کے میدان میں جب شہید کر دی جائے گی, کہ آپ کا سر جب مجھے دکھایا جائے گا تو آپ وہاں موجود نہ ہوں گے. کہ یہ جو میرے ساتھ ناانصافی ہے. مظلومان کربلا جب یہ خبر سن لی ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو امام حسین علیہ السلام نے یہ ہاتھ رکھ کر جناب رقیہ کی بیٹیوں کو یہ خبر سنائی. دونوں بیٹیاں طرف گئی. ایک مرتبہ مظلومان کربلا کہ یہ جناب مسلم کے بیٹے ہیں, کہ مسلم کے بیٹے ہیں کوفہ میں در بدر کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, بڑھائے ہوئے گھوم رہے ہیں. تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا. ایک مرتبہ ان کو قید میں ڈال دیا گیا. کہ یہ مسلم کے دونوں بیٹے ہیں کہ جن کو قیدی بنا لیا گیا. مظلومان کربلا ان کو قیدی
بعد انہیں کھانا دینے کے لیے جیسے آتا ہے وہ خالد رہتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا یہ کون سے شہزادے. ایک مرتبہ وہ دونوں ننھے شہزادے ایک مرتبہ چھوٹا سا شہزادہ کہتا ہے اے خادم کیا تم ہمارے محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کہا تو کیسے نام لے رہا ہے، وہ تو ہمارے نبی ہے. کدو علی کو جانتا ہے، کدو کیسے نام لے رہا ہے، وہ تو ہمارے ولی ہے. کیا تم جناب مسلم کو جانتا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں، وہ تو ہمارے آقا ہے. کہا مسلم کے دونوں ننھے سے شہزادے ہیں. ایک مرتبہ خادم تڑپ گیا، تڑپنے کے بعد گر گیا، گرنے کے بعد پیروں میں ماں بھی مار ملا، اے میرے شہزادے مجھے معاف کرنا. اس خادم نے جناب مسلم کے بچوں کو قید خانے سے رات کے لیے رات میں رہا کر دیا. تاریخ لکھتی ہے وہ ننھے سے شہزادے دیا تو ہو گئے، لیکن تمام کے تمام قبر ظالمین ان کو ایک ایک گلی کوچے میں ڈھونڈتے ہوئے جا رہے ہیں، کہیں دکھائی نہیں دیتے. تاریخ لکھتی ہے کہ وہ چھوٹے سے نوازی دونوں تاریخ لکھتی ہے جب انہیں کوئی جگہ نہ ملی تو میرے پلاد کے پاس جا کر وہاں پر ایک درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ کر سو گئے تھے دونوں کے دونوں. رات کی تاریخ تھی، ظالمین دونوں کو ڈھونڈ رہے تھے. گجرا میں مسلم کے وہ شہزادے ہیں کہ جن کا کوئی یار مددگار نہ تھا. ایک مرتبہ جب میرے پلاد کے پاس وہ درخت کے اوپر سو رہے تھے تو ایک خادم وہاں سے آتی ہے، آنے کے بعد پانی نکالنے کے لیے آتی ہے. پر کیا دیکھتی ہے سائے میں کئی دو چھوٹے سے بچے ہیں. کبھی نے پرسان لے جاتی ہوں، کون سے پوچھتی ہے آپ کون ہے؟ وہ ڈر کے مارے سہم جاتے ہیں، کوئی بتاتے نہیں کہ ہم کون ہیں. ایک مرتبہ وہ خاتون ان دونوں بچوں کو کہتے ہیں تم گھبراؤ نہیں، کہ تم میرے ساتھ چلو. وہ اپنے ان کو گھر لے کر جاتی ہے، جب گھر لے کر جاتی ہے تو ان کو چھپا دیتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ مسلم کے شہزادے ہیں. تو ان کو کوئی مددگار نہ تھا تو خواتین نے ننھے سے دونوں شہزادوں کو چھپا دیا. ایک مرتبہ حارث آتا ہے، کہ حارث گھومتا ہوا گلیوں سے جب گھر میں داخل ہوا، گھر میں داخل ہونا تھا. ایک مرتبہ ایک آواز سنتا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی ان دونوں بچوں کو وہ گھر میں دیکھتا ہے تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے جناب مسلم کے شہزادے کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے اٹھایا تھا جیسے شملائن نے جناب سکینہ کو کپاروں میں ہاتھ ڈالا. دونوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہیں سب جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، کہ تم یہیں پر مل گئے. بڑا مسکرانے لگا، کہ مارنا چالو کرا، کہ پوری رات ہو گئی. چھوٹے سے شہزادے ہیں کہ جناب مسلم کا چھوٹا والا شہزادہ بڑا نازک تھا، کہ دونوں شہزادوں کے اوپر رات ہو گئی. وہ ظلم کرتا گیا، قیدی بنا کر رکھا. اب جب صبح نمودار ہوتی ہے وہ ظالم ایک مرتبہ ننھے سے شہزادوں کو لے کر میرے پلاد کے پاس گیا. جانے کے بعد ایک مرتبہ اس نے ان سے مارنا چالو کرا. اب جیسے ہی دونوں کو مارنا چالو کرتا ہے، بڑا والا بہت چھوٹے کی طرف دیکھتا ہے، چھوٹا والا بڑے کی طرف دیکھتا ہے. ایک مرتبہ حارث کہتا بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ اپنا کرتا اتار، کہ بڑے بھائی نے کرتا اتار لیا. ایک مرتبہ چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ تو بھی اپنا کرتا اتار. ایک مرتبہ چھوٹا والا شہزادہ سہم گیا. سہمنے کے بعد ایک مرتبہ ڈر کے کہتا ہے، ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے کہ تو کرتا کیوں نہیں اتار رہا. ایک مرتبہ ننھے سے شہزادہ کہتا ہے کہ یہ کرتا میری ماں نے مجھے میری بات پہنایا تھا، کہ جب بھی میں نے کرتا اتارا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے کبھی کرتا نہیں اتارا، کہ جب مجھے کرتا بدلنا ہوتا تھا تو میری ماں میرا کرتا بدلا کرتی تھی. تو میرے کرتے کو ظالم میرے کرتے کو میرے پسند میرے میرے ظالم نے کرتے کو اتارا. تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے کرتے کو اتارنا تھا ایک مرتبہ وہ ظالم سے پوچھتا ہے کہ میں تجھے پہلے قتل کروں یا اسے پہلے قتل کروں. کہ دونوں سے مشورہ لینے لگا. وہ ننھے سے شہزادے چھوٹا والا بڑے کی طرف دیکھتا ہے، کہ بڑا والا چھوٹے کی طرف دیکھتا. ایک مرتبہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، کہتے ہیں پہلے مجھے قتل کرنا
करना। का छोटा वाला कहता है मेरा बड़ा भाई है, का तू पहले मुझे कत्ल करना, इसको दर्द बहुत। एक मर्तबा बड़ा वाला भाई के का हमारी अम्मा कहा करती थी, का बड़ा भाई बाप समान होता है, का बाप अपने सामने किसी बेटे को कत्ल होते नहीं देख सकता। इतने में वो जालिम का बड़े वाले भाई को जैसे ही मारना चाहता है, इतने में छोटे वाले भाई की तरफ पर आता है, अपनी जैसे ही तलवार को निकालता है, दोनों इसरार करने लगे। एक मर्तबा छोटा वाला भाई अपनी गर्दन को बड़े वाले भाई के सर पर रखता है, एक मर्तबा बड़ा वाला भाई अपने छोटे वाले भाई के सर पर अपनी गर्दन को रखा। का पहले तू मुझे कत्ल कर दे, का तू मुझे पहले कत्ल कर दे। एक मर्तबा बड़ा वाला शहजादा कहता है मुझे पहले कत्ल होने दे, का तू मेरे बेटे जैसा है, तो मैं तुझे कत्ल होते हुए अपने सामने नहीं दे सकता। एक मर्तबा बड़ा वाला भाई छोटे वाले भाई को साइड में कर। एक मर्तबा जैसे ही एक तलवार हटाता है वो छोटे भाई का हारिस ने अपनी तलवार को निकाला, निकालने के बाद ऐसा हमला करा का सिर जिस्म से जुदा हो गया, सर को अपने हाथ से पकड़ा, जिस्म को फरार के अंदर अपनी गंदी लाश से इस तरह से धक्का दिया, इस तरह से मारा, अपने पैर का इस्तेमाल करते हुए उसने बड़े वाले शहजादे की गर्दन को अपने हाथ में दिया, जिसको फरार में फेंका। छोटा वाला नन्हा सा शहजादा हाथ जोड़ करके का भाई मुझे माफ करना, मैं भी तेरे पास आ रहा हूँ, का मुझसे दूर न जा। इतने में छोटा सा नन्हा सा शहजादा है, कहते में हारून वो जालिम ने तलवार चलाई, का जैसे ही तलवार का चलाना था, का छोटे वाले भाई का सर जिस्म से जुदा हो गया। हारिस ने सर को हाथ में लिया, जिस्म को फेंक दिया। वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ जब सभी गुनाह निकल रसूल फरमा जो बेगुनाह है उसके